غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانثاری اور خواتین کا کردار۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب مسلمانوں کے پے در پے حملوں سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے تو مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ انہیں فتح نصیب ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے عقب میں جو درے پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندگی میں مقرر کیے تھے، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آ گئے۔ صرف 10 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہاں درے پر قیام پذیر رہے۔ جس وقت قریش مکہ بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو قریش مکہ کے لشکر کا کمانڈر خالد بن ولید تھا۔ اس نے صورتحال کو دیکھا اور دوبارہ سے مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نے درے کے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے 10 ساتھیوں نے مل کر مقابلہ کیا، لیکن سب کے سب قریش مکہ کے آگے شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو پکارا، اور جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنا تو وہ آپ کی طرف واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر قریش مکہ کا مقابلہ کیا، اور جس جانثاری صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال تھا۔ قریش مکہ کے اس یکبارگی حملے میں 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مسلمان پروانہ وار جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے 70 سے زائد زخم آئے۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار اور پیشانی پر بھی زخم آئے۔ غزوہ احد میں مسلمان خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے حملوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی طرح بہت سی امہات المومنین مشقیں بھر بھر کے لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور آپ کے زخم صاف کیے، آپ کی مرہم پٹی کی۔ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ مسلمان خواتین نے بھی اور صحابیات نے بھی اس غزوے میں بھرپور شرکت کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ حافظ۔